و فیضان مرشد کے اسلامی بھائیوں کو کورس کروایا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنوائیں گے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ بعض طلباء کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سبق یاد تو ہو جاتا ہے لیکن ٹیچر کے سامنے جاتے ہوئے گھبراہٹ، بھول، ذہنی دباؤ ہو جاتی ہے اور درست انداز سے سنا نہیں پاتے۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اور یادداشت مضبوط ہونے اور سبق اچھی طرح سنانے کے لیے کوئی وظیفہ یا روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔ دراصل نفسیاتی اثر ہوتا ہی ہے اور استاد کا روب، اس وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ یاد کر کے گیا ہو اور وقت پر بھول جائے۔ خالی استاد کا ہی نہیں ہے، یہ دوسروں کے سامنے، بڑوں کے سامنے جب جائے گا، افسر کے سامنے جائے گا تو ایسا ہوتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ کیفیت جو ہے نا جاتی رہتی ہے۔ فاروقی سلسلے کے بزرگ نے مجھے بتایا تھا کہ ہر نماز کے بعد یا عالم ہو یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو، یہ 5 بار یا 7 بار یا 11 بار، یعنی کہ بیسٹ 11، بیٹر 7 اور گڈ 5۔ اب ذرا جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا، تو جو اگر 11 بار پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں نے الحمدللہ یہ بہت پڑھا ہے نمازوں کے بعد، اس کی برکت الحمدللہ آپ کے سامنے ہے کہ کام چل جاتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ یا قویو بھی ہے، یہ نمازوں کے بعد 5 نمازوں میں یہ بھی یہ سر پہ رکھ کے پڑھتے ہیں، یا قویو 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 یا قویو، 11 بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کریں۔ دعوت اسلامی کے شعبے رابطہ برائے ایگریکلچر اینڈ لائیو اسٹاک کے تحت 2 دن کے سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے اس شعبے سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے۔ نگران شورا، اراکین شورا اور دیگر مبلغین نے شرکائے اجتماع کی رہنمائی کی، جبکہ شرکاء نے مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کی۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے شعبے رابطہ برائے ایگریکلچر اینڈ لائیو اسٹاک کے تحت 4 اور 5 جولائی 2026 کو سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے کیا گیا۔ سنت و بھرے اجتماع میں ملک بھر سے لائیو اسٹاک اینڈ ایگریکلچر کے شعبے سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول اور رابطہ برائے ایگریکلچر اینڈ لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی۔ اجتماع سے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری، اراکین شورا مولانا عبدالحبیب اتاری، قاری محمد سلیم اتاری اور مبلغین دعوت اسلامی نے شرکائے اجتماع کی رہنمائی کی، جبکہ شرکائے اجتماع نے مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کی اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات سے اپنے علم میں اضافہ کیا۔ دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ نگرانی شورا نے رزق حلال کی برکت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، باپ نے اپنے بیٹے کو کمانے کی تربیت کی۔ اب جیسے کہ کوئی جانور پالنے کا کام کرتا ہے، کوئی ایگریکلچر کا کام کرتا ہے، کوئی دیگر کام کرتے ہیں، کوئی پولٹری کا کام کرتا ہے، کوئی کیٹل فارم کا کام کرتا ہے، کوئی فارمر، اس طرح کے جو بھی اس وقت لوگ ہوتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، میں آپ سے تو جو بات کروں گا، آپ اپنے بچوں کو بھی کوشش کریں گے میری فیلڈ میں۔ اگر فیلڈ میں آپ کو لگتا ہے 2 پیسے کا فائدہ ہے تو بولو گے بچہ میری فیلڈ میں آ، اور آپ کو بولے گا میں بھی پھنس گیا ہوں، کہاں بچوں کو پھنساؤں گا، تو آپ بولتے بیٹا کسی اور فیلڈ میں جائے۔ لیکن بات ایک ہی ہوگی، بیٹا کما لو، بیٹا کما لو۔ بیٹا کیسے کما لو؟ حلال کمانا، حرام مت کمانا، رشوت میں نہیں کمانا، جھوٹ بول کے مت کمانا، دھوکہ دے کر مت کمانا، ملاوٹ کر کے مت کمانا، بددیانتی کر کے مت کمانا۔ کب تک کماؤ گے بیٹا؟ یعنی یہ بیٹھ کر نصیحت اور وصیت
ایمانداری سے بتا کتنے والدین ہیں جو اپنی اولاد کو کرتے ہیں. مولانا عبد الحبیب اتاری کا کہنا تھا اسلام نے مال کمانے سے منع نہیں کیا ہے. اسلام میں ایسا کچھ لوگوں نے یہ کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ نہیں جناب دین تو پیسے والا بننے سے روکتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ مالدار بن جائیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس مال کے اندر غرق نہ ہو جائیں، اس مال کمانے کے لیے تکبر کا شکار نہ ہو جائیں، اس مال کمانے کے لیے لوگوں کا حق دبانا شروع نہ کر دیں. اللہ پاک حلال سے آپ کو اربوں روپے عطا فرما دے، کوئی حرج نہیں ہے. کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ مالدار نہیں تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مالدار نہیں تھے؟ اربوں پتی تھے، اس زمانے کے مالدار ترین لوگ تھے، مگر ان کا ایک دینار ایک درم بھی حرام کا نہیں تھا. ہم مالدار بنتے ہیں تو یہ تو چیک کریں کہ اس میں کتنے جھوٹ، کتنے دھوکے، کتنی ملاوٹیں ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر یہ مال کسی کام کا نہیں ہے. دنیا میں مال بہت ساری عبادتیں بجا لانے کا سبب ہے. شرکائے اجتماع کو فیضان مدینہ کراچی میں المدینۃ العلمیہ یعنی اسلامک ریسرچ سینٹر، ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ اور فیضان مدینہ میں قائم دیگر شعبوں کا دورہ بھی کروایا گیا. یہاں ہونے والے خدمت دین کے کاموں کے بارے میں آگاہی دی گئی. شرکائے اجتماع کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا یہاں پر ہماری بہت اچھی تربیت ہوئی اور انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے لیے کام کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی سے منسلک رہیں گے. یہی سکھایا گیا ہے کہ آئیں جڑے دعوت اسلامی کے ساتھ، وہ آپ کو دین بھی سکھاتے ہیں، دنیا بھی سکھاتے ہیں. شعبہ جات وزٹ کیے، بہت مزہ آیا اور اچھی نیت کی فیضان آن لائن کے حوالے سے. بہت اچھا لگا ہے، پہلی دفعہ آئے تھے، انشاءاللہ دوبارہ پھر آئیں گے. اجتماع کا اختتام صلاۃ السلام اور دعا سے ہوا، جبکہ شرکاء اجتماع نے نگران شورا سے ملاقات بھی کی. مدنی چینل کے ناظرین کو خبر دیتے ہیں انگلینڈ سے، جہاں سلاؤ میں ہونے والے سیشن کے دوران نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنت بھرا بیان کیا اور علم دین سیکھنے اور اپنی اولاد کو سکھانے کا ذہن دیا. تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. دعوت اسلامی زندہ باد. انگلینڈ کے سٹی سلاؤ کے مقامی ریسٹورانٹ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف پروفیشنلز اور بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی بھی شرکت ہوئی، جبکہ اراکین شورا حاجی خالد اتاری اور حاجی محمد رفیع اتاری سمیت نگران یو کے مشاورت اور دیگر مبلغین اور ذمہ داران دعوت اسلامی بھی موجود تھے. اس موقع پر نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنت بھرا بیان کیا اور شرکاء اسلامی بھائیوں کو خود بھی علم دین سیکھنے اور اپنی اولاد کو بھی علم دین کے نور سے منور کرنے کا ذہن دیتے ہوئے ان کے اخلاق و کردار سنوارنے اور اپنے گھروں میں دینی ماحول قائم کرنے کے حوالے سے ترغیب دلائی اور مختلف امور پر شرکاء اسلامی بھائیوں کی رہنمائی بھی کی. نیکی کی دعوت عام کرنے اور دین مدین کی خدمت کا ذہن دیتے ہوئے نگران شورا نے 18، 19 اور 20 سپتمبر 2026 کو نیورک شو گراؤنڈ انگلینڈ میں ہونے والے 3 دن کے سنت بھرے اجتماع کے حوالے سے رہنمائی کی اور عاشقان رسول کو خود بھی اس سنت بھرے اجتماع میں شرکت کرنے اور اس کی دعوت عام کرتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں سے دیگر عاشقان رسول کو لانے کا ذہن بھی دیا، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اچھی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا. اسی دوران رکن شورا حاجی خالد اتاری نے بھی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دین مدین کی خدمت اور دینی کاموں میں حصہ لینے کی شرکاء کو ترغیب دلائی. اختتام پر نگران شورا نے دعا کروائی. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے. خبر دیتے ہیں آپ کو انگلینڈ سے، جہاں فیضان مدینہ اسٹیج فورٹ برمنگم میں ہونے والے سنت بھرے اجتماع میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنت بھرا بیان کرتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا. تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت انگلینڈ کے سٹی برمنگم کے علاقے اسٹیج فورٹ میں قائم فیضان مدینہ میں 8 جولائی 2026 کو سنت بھرا اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ اراکین شورا حاجی خالد اتاری اور حاجی محمد رفیع اتاری سمیت نگران یو کے مشاورت، یو کے، فرانس، ہنگری اور اٹلی سمیت دیگر یورپی ممالک سے آئے مختلف سطح کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے. اس موقع پر نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنت بھرا بیان کیا. یہ حدیث آپ نے کئی دفعہ شاید سنی ہوگی کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ: نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت. 3 چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی. سیکھیں گے تو سکھائیں گے، آتا ہوگا تو بتائیں گے، اور ان تینوں کو سیکھنے کے لیے ہمیں ماحول چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں سے بات کر سکیں، گھر والوں سے بات کر سکیں. ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں، یہ 3 چیزیں اتنی خوبصورت ہیں: محبت رسول، محبت اہل بیت اور قرآن کریم کی تلاوت. اگر ہم اپنے بچوں کو گھول گھول کر پلا دیں، اس طرح جینا ہے میرے بچوں. اللہ پاک نے چاہا تو بہت سارے فتنوں سے ہم اور ہماری اولادیں بچی رہیں گی. میں آپ کو فتنوں سے بچنے کا ایک خاص راز بتا رہا ہوں. دوران اجتماع نگران شورا نے 18، 19 اور 20 سپتمبر 2026 کو نیورک شو گراؤنڈ انگلینڈ میں ہونے والے 3 دن کے سنت بھرے اجتماع کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے خود بھی اس میں شرکت کرنے اور بھرپور انداز میں اس کی دعوت دیتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں سے عاشقان رسول کو اس اجتماع میں شرکت کروانے کا ذہن دیا، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اپنے
عزم کا اظہار کرتے ہوئے اچھی اچھی نیتیں پیش کیں۔ نہ جانے کون ایک ایسا آ جائے جو ہمیں بخشوا کر چلا جائے، یہ اجتماع کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اور یہ اجتماع جو ہمارا ہفتہ وار ہوتا ہے یہ بھی ہی برکت ہے، ابھی جو ہم بیٹھے ہیں یہ بھی اجتماع، یہ بھی برکت ہے، لیکن آپ سوچیں کہ جتنے زیادہ مسلمان جمع ہوں گے تو یہ جو ریشو ہے برکت کا یہ بڑھتا 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 چلا جائے۔ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مدد کرنی ہے۔ تو اب یہ جو اجتماع الحمدللہ جو ہونے جا رہا ہے تو آپ سب نے اس کی تیاری کرنی ہے، آپ نے اس کی دعوت کو عام کرنا ہے، یہ آپ کا اپنا اجتماع ہے، آپ نے پہلے دن سے اجتماع میں پہنچ جانا ہے۔ انشاءاللہ مسجد سے بسیں چلیں گی، علاقوں سے بسیں چلیں گی، اور انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو ہم تینوں دن وہیں اجتماع میں رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اسلامی بہنیں بھی جو ہیں وہ بھی اس کی دعوت کو عام کریں، جو گھروں پر اسلامی بھائی ہیں وہ بھی اس کی دعوت کو عام کریں۔ دوران اجتماع نگران شورا نے شرکا اسلامی بھائیوں کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اطاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید کیا اور دعا کروائی۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے 25، 26 اور 27 جون کو شعبہ فیضان مرشد کے اسلامی بھائیوں کو کورس کروایا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 25، 26 اور 27 جون کو شعبہ فیضان مرشد کے عاشقان رسول کے درمیان کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری، شعبہ فیضان مرشد کے اسلامی بھائی اور دیگر نے شرکت کی۔ رکن شورا اور نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کو کورس کروایا، جس میں 12 دینی کام، مال وقف کا بیان، انفرادی کوشش کی اہمیت و طریقہ کار اور شعبے کے اغراض و مقاصد بتائے گئے۔ نگران پاکستان مشاورت نے شرکاء کو دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی ترغیب دلائی۔ کورس میں اسلامی بھائیوں کا تحریری ٹیسٹ بھی لیا گیا۔ آخر میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں میں تحائف تقسیم کیے۔ فیضان مدینہ حیدرآباد سندھ پاکستان میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والا 63 دن کا مدنی تربیتی کورس 1 جولائی 2026 کو اختتام پذیر ہو گیا۔ اختتامی نشست میں رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے بھی اسلامی بھائیوں کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی۔ شعبہ مدنی کورسز کے تحت سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں ہونے والا 63 دن کا مدنی تربیتی کورس 1 جولائی کو اختتام پذیر ہو گیا، جس میں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ دوران کورس معلم کورس نے اسلامی بھائیوں کو صلاۃ و توبہ، نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، نماز کو توڑنے والی چیزیں، نماز کے مکروہات، نماز جنازہ، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، درس و بیان کا طریقہ، نیکی کی دعوت، 12 دینی کاموں کا پریکٹیکل، نیک اعمال اور مدرسۃ المدینہ بالغان لگانے کا طریقہ سکھایا۔ 63 دن مکمل ہونے پر اختتامی نشست میں رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے بھی اسلامی بھائیوں میں سنت و بھرا بیان کیا اور ان کی دینی و اخلاقی رہنمائی کرتے ہوئے قافلے میں سفر کرنے، دینی تعلیم حاصل کرنے اور نیکیوں پر استقامت کے ساتھ دینی ماحول سے جڑے رہنے کی ترغیب دلائی۔ آخر میں رکن شورا نے 63 دن کا تربیتی کورس کرنے والے اسلامی بھائیوں میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ اس حوالے سے رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے مدنی خبروں کو بتایا کہ اسلامی بھائی موجود ہیں، انہوں نے 63 دن کا کورس کیا ہے اور ماشاءاللہ زندگی کے اندر انقلاب آ رہا ہے۔ امام شریف سجائے ہیں، داڑھی شریف سجائی ہے اور بہت ساری نیتیں کی ہیں، نمازوں کی نیتیں کی ہیں، بعد میں تو 12 ماہ راہ خدا میں سفر کرنے کی نیتیں بھی کی ہیں۔ تو دعوت اسلامی کریکٹڈ بلڈنگ پر کام کر رہی ہے، اصلاح معاشرہ کے لیے کام کر رہی ہے، اور ماشاءاللہ یہ لوگ انشاءاللہ یہاں سے اب 63 دن کا کورس مکمل ہو گیا، سند ان کو مل گئی ہے، اپنے علاقے میں جا کر انشاءاللہ اصلاح اعمال پر کام کریں گے۔ کورس میں شریک اسلامی بھائیوں نے بھی اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ تربیتی کورس میں بہت کچھ سکھائے، نماز کے فرائض سکھائے، غسل کے فرائض سکھائے، نماز کے احکام کچھ سکھائے، عید کی نماز سکھائے، کچھ بہت سیکھنے کے لیے ملا ہے۔ اور ہم کو نماز سکھائی گئی اور قرآن پاک بھی درست پڑھنا سکھایا گیا اور بھی بہت سارے معاملات سکھائے گئے نماز جنازہ کے۔ اب انشاءاللہ میں اپنے میں شہر میں اور گاؤں میں انشاءاللہ نیکی کی دعوت کو عام کروں گا۔ اب آپ کو بتائیں بنگلہ دیش سے مدنی خبر، جہاں مختلف مقامات منشی خالی اور فیضان مدینہ مدر باری میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماعات میں رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی ترویج و اشاعت کے لیے بنگلہ دیش کی ڈویژن چٹاگانگ کے اوپا ضلع بنشخالی میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت 1 دن کے سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف سطح کے ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی سمیت مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی۔ سنت و بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا، جبکہ رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنے، توبہ و استغفار کرنے، قبر و آخرت کی فکر کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا، جبکہ عشق رسول کی لازوال دولت کو اپنے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی ترغیب بھی دلائی۔ دوران اجتماع سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے بھی ہوئے اور خیر خواہی کے موقع پر رکن شورا نے عاشقان رسول کی دلجوئی کرتے ہوئے ان میں کھانا بھی تقسیم کیا، جبکہ سنت و بھرے اجتماع میں ذکر اللہ کیا گیا اور رکن شورا کے ہمراہ عاشق
عاشقان رسول نے دعا مانگنے کی بھی سعادت پائی۔ اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا اور شرکاء اجتماع عاشقان رسول کے رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کے ڈویژن چٹاگانگ کی سٹی مدرباری میں قائم فیضان مدینہ میں ذمہ داران کا سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں یونین، اپاضلع، میونسپلٹی، سٹی اور ڈسٹرکٹ کو مختلف سطح کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی اور دیگر عاشقان رسول کی بھی شرکت ہوئی، جبکہ رکن شورا حاجی عبد المبین اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دی اور انہیں اپنے شب و روز عبادات و نیکیوں میں گزارنے کا ذہن دیا۔ نیز رکن شورا نے دین متین کی خدمت کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے 12 دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی، جبکہ رکن شورا نے 12 دینی کاموں کی پچھلی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے مستقبل میں دعوت اسلامی کی دینی کاموں کے حوالے سے اہداف بھی دیے اور ذمہ داران کو اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں کو بڑھانے اور بہتری لانے کی ترغیب دلائی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی چینل عام کریں کے تحت ایبٹ آباد خیبر پختونخوا کے علاقے باغ بانڈی کی جامع مسجد میں 4 دن کا فیضان نماز کورس ہوا۔ مزید جانیے اس مدنی خبر میں۔ خیبر پختونخوا پنجاب کے ضلع ایبٹ آباد کے علاقے باغ بانڈی کی جامع مسجد میں شعبہ مدنی چینل عام کرے کے تحت فیضان نماز کورس کا انعقاد کیا گیا۔ شعبہ مدنی کورسز کے معلم نے شرکاء کو کورس کرواتے ہوئے نماز کا طریقہ، وضو، غسل کا طریقہ، نماز کے مسائل، نماز کے اذکار بتائے، جبکہ مختلف سنتیں اور آداب بھی سیکھنے کا سلسلہ ہوا۔ دوران کورس چوک درس اور علاقائی دورہ بھی کیا گیا، جس میں مقامی عاشقان رسول کو نیکی کی دعوت دی گئی۔ کورس میں شعبہ مدنی چینل عام کرے کے نگران مجلس پاکستان نے بھی عاشقان رسول کی شعبے کے حوالے سے رہنمائی کی، بالخصوص دعوت اسلامی کے اپلیکیشنز اور مدنی چینل اردو، انگلش، بنگلہ، کڈس اور بزرگوں کے مدنی چینل کے حوالے سے بتایا۔ کورس کے اختتام پر اسلامی بھائیوں کا تحریری ٹیسٹ بھی ہوا اور انہیں اسناد بھی پیش کی گئی۔ کورس کرنے والے عاشقان رسول نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہے، فرائض علوم ہم نے سیکھے ہیں، کافی زیادہ وہ باتیں سیکھی ہیں جو ہمیں پہلے اس کا علم نہیں تھا، تو الحمدللہ کافی فائدہ ہوا ہے۔ مجھے بہت کچھ یہاں پہ سیکھنے کو ملا، غسل کا طریقہ کار، وضو، طہارت سیکھنے کو ملا بہت کچھ مجھے۔ نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، الحمدللہ غسل کے فرائض، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن کے قافلے پہ سفر کرے۔ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم کے تحت 30 جون 2026 کو سمر کیمپ کے دوران مختلف ایکٹیویٹیز کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر بچوں نے تلاوت و نعت شریف بھی پڑھی، بچوں میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد میں 30 جون 2026 کو دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم کے تحت بچوں کے لیے سمر کیمپ لگایا گیا، جس میں BHS فیصل آباد مدینہ ٹاؤن کیمپس اور BHS رحمان پورہ کیمپس کے اسٹوڈنٹس اور شعبہ حفظ دارالمدینہ پنجاب کے ذمہ دار، ڈویژنل ہیڈ فیصل آباد اور بچوں کے سرپرست بھی شریک ہوئے۔ سمر کیمپ کے دوران بچوں نے مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا۔ دونوں کیمپس کی ٹیموں کے درمیان سوال و جواب کا سلسلہ ہوا۔ نور قرآت کورس کے حوالے سے کوئز سیشن بھی ہوا، جس میں طلبہ نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس دوران دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم کے طلبہ نے تلاوت و نعت اور دیگر سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بچوں کو حوصلہ افزائی کے طور پر سرٹیفکیٹس دیے گئے، جبکہ درود و سلام اور دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم کی مزید ترقی، کامیابی، استحکام اور برکت کے لیے خصوصی دعا پر اس سیشن کا اختتام ہوا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت جامعۃ المدینہ شیخ پورہ پنجاب پاکستان میں 1 جولائی 2026 کو فرسٹ ایڈ ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ کرام کی حادثات کے دوران ہنگامی حالات سے نمٹنے کے حوالے سے رہنمائی کی گئی اور انہیں عملی طریقہ بھی سکھایا گیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر شیخ پورہ میں قائم جامعۃ المدینہ میں FGRF کے تحت ریسکیو 1122 کے تعاون سے 1 جولائی 2026 کو فرسٹ ایڈ ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام، اساتذہ کرام، مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے ہارٹ اٹیک کی علامات بیان کی اور ہارٹ اٹیک ہونے کی صورت میں ابتدائی طبی امدادوں اور CPR فرسٹ ایڈ دینے کا طریقہ بھی بیان کیا۔ اس کے علاوہ حادثات کی صورت میں بھی فرسٹ ایڈ دینے کا طریقہ بھی سکھایا۔ ناظرین بتائیں آپ کو غزہ فلسطین میں 25 جون 2026 کو خیر خواہی امت کرتے ہوئے FGRF نے فلسطینی عاشقان رسول کے لیے کھانا پکانے کے بعد تقسیم کیا اور دوسرے موقع پر 28 جون کو مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی بھی تقسیم کیا گیا۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ مناظر ہیں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے غزہ فلسطین میں ہونے والے امدادی کاموں کے، جہاں 24 جون 2026 کو FGRF نے خیر خواہی امت کے مقدس جذبے کے تحت غزہ فلسطین کے عاشقان رسول کے لیے کھانا پکانے کا اہتمام کیا، اور پھر غزہ فلسطین میں FGRF کے تحت فلسطینی عاشقان رسول اور ان کی فیملیز اور بچوں میں اس کھانے کو تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا گیا۔ اس پر غزہ فلسطین کے عاشقان رسول نے FGRF کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے ان فلاحی خدمات کو سراہا اور دعوت اسلامی و FGRF کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ اس حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا۔ نشكر من جديد مؤسسة FGRF على هذا الطعام الطيب الذي طبخ اليوم في هذا المكان،
في يوم عاشوراء المبارك وبارك الله فيكم وشكرا لكم. دوسری جانب غزہ فلسطین میں ہی 28 جون 2026 کو مختلف مواقع پر خیر خواہی امت کے لیے پانی تقسیم مہم کا سلسلہ بھی جاری رہا. اس دوران FGRF نے غزہ فلسطین میں فلاحی خدمات پیش کرتے ہوئے مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی بھی تقسیم کیا. اس پر فلسطینی عاشقان رسول نے پانی تقسیم کی فلاحی خدمات کو خوب سراہتے ہوئے دعوت اسلامی اور FGRF کو دعاؤں سے نوازا اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا. شعبہ جامعۃ المدینہ گرلز کے تحت گارڈن ٹاؤن لاہور میں عظیم الشان ردا پوشی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں صاحبزادی امیر اہل سنت نے سنت و بھرا بیان کیا. مزید تفصیل محمود اتاری کی اس رپورٹ میں. شعبہ جامعۃ المدینہ گرلز کے تحت 4 اور 5 جولائی 2026 کو گارڈن ٹاؤن لاہور میں عظیم الشان ردا پوشی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس پروقار تقریب میں لاہور سٹی سے تعلق رکھنے والی 316 درس نظامی، 193 فیضان شریعت کورس مکمل کرنے والی طالبات اور 17 تخصص و کلیت الشرعیہ کی طالبات سمیت فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت درس نظامی مکمل کرنے والی 13 اور ورچوئل فیضان شریعت کورس مکمل کرنے والی 6 طالبات کی ردا پوشی کی گئی. تقریب میں طالبات کے علاوہ جامعات المدینہ کی ناظمات، معلمات، تنظیمی ذمہ دار اسلامی بہنوں، طالبات کی سرپرستوں اور شخصیات سمیت کم و بیش 3000 سے زائد اسلامی بہنوں نے شرکت کی. ردا پوشی کی اس تقریب سے صاحبزادی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے کہا کہ علم دین سمندر کی مانند ہے. اس میں صرف سطح پر رہنے کے بجائے گہرائی میں اتر کر علم کے قیمتی موتی حاصل کرنے چاہیے. آپ نے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ بھی کیا اور اسلامی بہنوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دی. تقریب کے دوران اسلامی بہنوں کو رسائل و تحائف بھی پیش کیے گئے جبکہ صاحبزادی امیر اہل سنت نے فارغ التحصیل طالبات کی ردا پوشی بھی کی. دعا اور صلاۃ والسلام کے ساتھ اس بابرکت تقریب کا اختتام ہوا جس کے بعد صاحبزادی امیر اہل سنت نے اسلامی بہنوں سے ملاقات کی. مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں. مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، 9 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام ساری دنیا